أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلف صالحین کے ہاں رمضان کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نزول کا مہینہ ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سلف صالحین خصوصی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو وہ تیاری کیا ہوتی تھی؟ سب سے پہلے تو رمضان آنے سے پہلے وہ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ کتب میں موجود ہے کہ سلف صالحین اور بعض صحابہ کرام 6 ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تو ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کرتے، اور پھر جب یہ مہینہ گزر جاتا، اس میں نیکیاں کر لیتے، تو اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ تمہاری یہ عبادات، ہماری یہ اعمال، ہماری یہ اطاعات تو قبول فرما۔ جیسا کہ مشہور تابعی یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے رمضان تک زندہ رکھ، اور پھر جب رمضان آ جاتا تو مجھے اس میں نیکی کرنے کی توفیق دے اور میرے اعمال کو قبول فرما۔ اور پھر اسی طرح رمضان کی تیاری کے لیے اہتمام کیا کرتے، اپنے کاروباروں کو بند کر دیا کرتے، اپنے کام کو کلوز کر دیا کرتے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو سارا کپڑے کے تھان سمیٹ دیا کرتے اور اپنے گھر میں لے جایا کرتے، اور کہتے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اسی طرح عمر بن قیس رحمہ اللہ، وہ اپنی دکان کو بند کر دیا کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے پہلے ہی اتنی محنت کر لیا کرتے اپنے کاروبار میں کہ ان کے کھانے پینے کا رمضان میں اہتمام ہو جائے، اور اس کے بعد پورا مہینہ وہ اپنے کاروبار، اپنے کام، اپنی تجارت کو نہ دیکھا کرتے، اور پھر اس کے بعد پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کا چاند نظر آنے کی امید ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا کرتے اور چاند کو دیکھا کرتے۔ کے بعد جب شروع ہو جاتا رمضان، اس کے بعد ان کے معمولات بدل دیے جاتے۔ سب سے پہلے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف خصوصی جو ہے وہ توجہ دیا کرتے، اور قرآن مجید کو پہلے ہی زیادہ پڑھا کرتے، اب اور زیادہ کر دیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کہا کرتے تھے کہ ھذا شہر القرآن، کہ رمضان جو ہے یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی وہ کوشش کیا کرتے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ ہر قسم کی درس و تدریس اور فتاویٰ دینا بند کر دیا کرتے تھے۔ تابعی قتادہ جو معروف مفسر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 دن میں، عام دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے، رمضان میں وہ اس کو 1.5 دن میں کر دیا کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ صرف قرآن مجید کی تدریس کیا کرتے، اس کے علاوہ باقی علوم پڑھانا چھوڑ دیا کرتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے، اور صرف ان کے پاس پینے کے لیے پانی ہوتا، اس کے بعد سحری کے قریب اس وقت نکلتے جب سحری کا وقت بالکل تھوڑا رہ جاتا، اور ساری رات قرآن مجید پڑھا کرتے یا قیام اللیل کیا کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رمضان کے مہینے میں اپنے دور خلافت میں نکلے تو دیکھا کہ مساجد میں قندیل روشن ہوئی ہیں، یعنی کہ روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ رحمہ اللہ مرقد عمر، کہ اللہ تعالیٰ عمر کی قبر پہ رحم فرمائے کہ اس نے لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ مساجد آج آباد ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اپنی اسلامی سلطنت کے اندر صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ رمضان میں لوگوں کو قرآن مجید سنائیں، اور مدینہ کے اندر انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری رحمہ اللہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ یہ قرآن سنایا کریں۔ اور پھر اسی طرح ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی جو رات میں قرآن سنایا کرتے، اور 200 سے 300 آیات کے درمیان سنایا کرتے۔ کہتے جب ہم قیام اللیل ختم کیا کرتے
تو ہمارے پاس بمشکل اتنا وقت بچتا کہ ہم جا کے کچھ لقمے سحری کے کھا سکتے تھے۔ امام ظفری رحمہ اللہ بھی ہر قسم کی درس و تدریس چھوڑ دیا کرتے اور کہا کرتے کہ یہ مہینہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا یعنی افطاری اور سحری کروانے کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس میں سب کاموں کو ترک کر دو اور کوئی بھی کام نہ کیا کرو۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اور اس پہ عامل بھی تھے کہ رمضان کے اندر نفلی عبادت اتنی افضل نہیں ہے جتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور سوائے قیام اللیل کے وہ اور کسی قسم کی نفلی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ معروف امام اسود بن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد مغرب سے عشاء کی نماز کے درمیان صرف آرام کیا کرتے تھے، باقی سارا دن وہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے اندر ایک دن میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ چلو یہ تو علماء ہیں۔ ولید بن عبد الملک معروف اموی خلیفہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام دنوں میں 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کرتا، لیکن رمضان میں وہ اپنی رفتار کو بڑھا دیتا اور 17 قرآن اس نے صرف ایک رمضان میں ختم کیے۔ تو یہ خلیفۃ المسلمین ہے جس کی بہت سی مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ہم یہ آثار دیکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید کو ختم کرنے سے منع کیا ہے، تو اب یہ تو سلف صالحین یقینی طور پہ ان چیزوں سے زیادہ واقف تھے، خاص کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدنا عثمان بن عفان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ خود فقہاء صحابہ تھے، تو وہ کیوں قرآن مجید اتنا زیادہ پڑھتے تھے؟ تو اس کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام حکم ہے کہ قرآن مجید کو 3 دن میں ختم کیا جائے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن مجید کا فہم اور دقت زیادہ رکھتے تھے، تدبر زیادہ تھا ان کا، اور عام دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب وقت افضل ہو یا جگہ افضل ہو، جیسے کوئی شخص اگر مکہ مکرمہ چلا گیا ہے، خانہ کعبہ مسجد حرام میں موجود ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحج کے 10 دن ہیں، تو ان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اور یہ 3 دن کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، خاص کر کے وہ آدمی جو قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سلف صالحین کا ایک اور جو معمول تھا وہ مسجدوں میں ٹھہرنا تھا، کہ وہ رمضان کے اندر مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا معمول تھا کہ آپ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، تو تب آپ مسجد میں اشراق کے 2 رکعت پڑھتے، اس کے بعد نکلتے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے 1 عمرے اور 1 حج کا ثواب ہے، تامہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کہا کرتے تھے کہ مسجد جو ہے یہ حصن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے قلعہ ہے جو شیطان کے واروں سے اور دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھتی ہے۔ تو اس طرح مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور نیکی کی طرف ترغیب دینا، جیسا کہ معروف تابعی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو جمع کیا کرتے اور ہر 3 دن میں ان پہ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے۔ تو یہ وہ معمولات ہیں جن کو اپنانا چاہیے کہ سب سے زیادہ قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے اپنے وقت کی اہمیت کو جاننا کہ یہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں اور ان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ تو اس کے لیے جو سلف صالحین ہیں وہ کیا کیا کرتے؟ وہ اپنے وقت کی قدر کو جانتے تھے، وہ فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ معروف مفسر تابعی مجاہد بن حبر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا رمضان کے اندر روزے کی حالت میں، اور کسی کی غیبت نہیں کی اور جھوٹ نہیں بولا، تو اس کا روزہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ کام کرنے والے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری کروانا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں یتیموں اور مساکین کے درمیان بیٹھ کے افطاری کیا کرتے تھے، اور جب ان کو پتہ چلتا کہ ان کے گھر میں کوئی مسکین یا کوئی یتیم آیا تھا مانگنے کے لیے، اس کو نہیں دیا گیا، تو اس رات وہ اپنی افطاری اور سحری میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں لیا کرتے تھے،
جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غریب صحابی نہیں تھے، امیر امراء صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا تھا۔ اور پھر اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ افطاری کرنے لگے تو گھر کے باہر کوئی آ گیا سوال کرنے والا، تو جو کچھ موجود تھا ان کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ افطاری کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ لوگوں کی روزے داروں کی خدمت کیا کرتے، مسجد میں چلے جاتے، وہاں پہ جو روزے دار تھکا ہوتا اس کی خدمت کرتے، اس کے پاؤں دابتے، اور پھر اسی طرح ان کو رفتاری کرنے میں مدد کرتے اور اپنا کھانا ساتھ لے آتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ لیکن یہ افطار پارٹی نہیں بنانی، لیکن لوگوں کے ساتھ مل کے سادہ قسم کا کھانا کھانا ہے۔ اور اسی طرح سلف صالحین جو ہے وہ بہت بھاری غذا کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہلکا پھلکا کھانا کھاتے تاکہ ان کو قیام اللیل میں جو ہے وہ مدد ملے، کوئی کسی قسم کی سستی کا وہ شکار نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اسی طرح لیلۃ القدر، جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہوتی، تو سلف صالحین کیا کیا کرتے کہ اپنی مرکز جو ہے مسجد کو بنا لیا کرتے۔ جیسے کہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کے وقت، آخری عشرے میں ہر روز عصر کے وقت مسجد میں داخل ہوتے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا کرتے، سوائے قضائے حاجت کے وہ باہر نہ نکلتے، اور ان کے پاس چند لقمے ہوتے جس کے ساتھ وہ اپنی سیر و رفتاری کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور عمل جو سلف صالحین کثرت سے کیا کرتے تھے وہ صدقہ کرنا، کہ غریبوں، یتیموں، مساجد اور ان جگہوں پہ جا کے خرچ کرنا۔ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت صاحب مال شخصیت تھے، تو اپنے دولت جو ہے اس کو کھول دیا کرتے کہ جو چاہے جس طرح چاہے میرے سے لے سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کہ آپ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ وسلم کس طرح خرچ کیا کرتے، کہ ریح المرسلہ، جیسے تیز آندھی چل رہی ہو اس طرح اللہ کے نبی رمضان میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند وہ اعمال ہیں جو سب صالحین کے ہیں، تو ان پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔